ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہمیں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار المدنی صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی صاحب. اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا فرمایا. عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے اور سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین امام المجاہدین رہبر و رہنما مقتدی و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. بڑی شان و شوکت سے منت فخر سے دھوم دھام سے سب سے اونچا اعلیٰ بنا کے صورت میں اجمل سیرت میں اکمل اخلاق میں افضل حسب نسب میں اشرف بیان میں افصاح مسجد مکرم مصفہ مطہر فہم فراست کے امام اور فصاحت و بلاغت کے بادشاہ بنا کے بھیجے. آسمانوں کے مہمان بنے اور ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے. حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور مقام محمود پر وہ فائز ہوں گے. اللہ نے ظاہری خوبیاں بھی دی اور باطنی بھی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا. بنو کنانہ میں قریش کو چنا. قریش میں بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کی. آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں. آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں. آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تشبیہ کس سے دوں تیرے رخ انور کو خورشید زرد رنگ قمر داغدار. اللہ نے چن کے بھیجا. کیا قدر کی ہم نے ان کی. بڑے فخر منت سے بھیجا اور کہا یہ سب سے بڑا میں نے احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معطر منبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات اپنی خوشبو والی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے. آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ جواب دیتے کہ جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں. ہمارے تصور خیال نہیں. بڑے سے بڑے لیڈر رہبر رہنما کو پسینہ آئے بو آئے محمد رسول صلی کو آئے خوشبو آئے. اللہ نے یہ رسول دیا ہمیں. کیا قدر کی ہم نے اس کی. اللہ تعالیٰ نے
ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس کی تفسیر، اس کا مطلب، اس کا مفہوم آپ کو سمجھایا۔ جب قرآن مجید آتا تھا تو آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ پیارے، اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان اور مطلب آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام۔ اس زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جبریل علیہ السلام صورتوں کی صورتیں، ایتوں کی ایتیں سنا کے جاتے، اور پیچھے سے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کا سارا یاد ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی چپ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا جس کی چپ اور خاموشی بھی قانون ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، وہ چپ کر جائے، آپ کی چپ بھی قرآن کی تفسیر اور اسلام کا اصول بن جائے۔ یہ وہ نبی رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا دین مکمل کیا، اور مکمل کا مطلب جس پہ نہ کوئی چیز داخل ہو سکے اور نہ نکل سکے۔ آپ کی راتیں، دن، صبح و شام، چال ڈھال، کردار و گفتار، عقیدہ، نماز، نیاز، روزہ، حج اور درود، وظیفہ، شادی، کمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، کھانا پینا، اٹھنا اور بیٹھنا، سونا جاگنا، رونا ہنسنا، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی اجلی، صاف شفاف، آپ کی راتیں اور دن اتنے مطہر، مصفہ کہ اللہ آپ کی زندگی، سیرت کی قسم اٹھاتا ہے۔ لامرکا محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری راتیں، تیرے دن، تیری چال ڈھال، کردار و گفتار اتنا اونچا ہے کہ میں مولا تیری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور پھر جب آپ نے حج کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا میدان عرفات، اور یوم عرفہ آپ نے پوچھا دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ۔ جگہ کون سی ہے؟ عرفات۔ اور شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ سنو لوگو، میرے پارا میں اللہ تم سے پوچھیں گے حال بلغ، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی تھی دین پہنچانے والی، کیا میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی؟ 1.5 لاکھ مجمع، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ اور قرآن کے گواہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، انہوں نے بیک آواز ہو کے کہا قد بلغت وعدیت ونصحت۔ آپ نے پوری تبلیغ کر دی اور ڈیوٹی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے پوری خیر خواہی کر دی۔ بیک کا وقت 1.5 لاکھ مجمع نے اقرار کیا کہ دین وہی ہے جو آپ نے پہنچایا۔ اور آپ نے کیا پہنچایا تھا؟ یہ کتاب پہنچائی تھی، یہ سنت پہنچائی تھی، قرآن اور حدیث پہنچایا تھا، کوئی تیسری چیز آپ نے نہیں دی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ان امورکم الجاہلیہ موضوعات تحت قدمی ہاتین، لوگوں سن لو، فلیبلغ الشاہد الغائب، اور آگے دنیا کو بتا دو کہ تمہارے رسم رواج، سوسائٹی کے تقاضے اور باپ دادا کی باتیں، تمہارے نظام دستور اور تمہارے قول فتوے اور تمہاری لڑیاں سلسلے
سب کے سب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیے گئے ہیں. آج کے بعد عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی ہوگی, اطاعت ہوگی تو میں محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے. اس کے متعلق اللہ نے حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے. وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, خوراک گدا دیتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے, اور تم اس کے بندے, ہم اس کے بندے, ملک پیداوار. اس نے ہمیں ہمارے بابے دادے پردادے کو پیدا کیا, وہ ہمارا اصلی مالک ہے. اس کا شہنشاہی حکم ہے, آرڈر ہے کہ جو میری طرف سے آ رہا ہے نا کلام, اس کے پیچھے لگو اور دوسری باتوں کے پیچھے مت لگو. لیکن تم تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور میں گارنٹی دیتا ہوں شرک و بدعت کی آندھیاں آئیں, بے حیائی کے جکھڑ چلیں, گمراہی کے طوفان آئیں, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے, ایک رب کا قرآن اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قرآن اور حدیث سے پہلے دنیا گمراہ تھی, قرآن حدیث سے پہلے دنیا گمراہ تھی. جب قرآن حدیث آ گیا دنیا ہدایت پر آ گئی. فرمایا جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو تم ہدایت پر قائم رہو گے, اور چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. کیا سمجھ آئی بات قرآن اور حدیث سے کہ جہاں جہاں قرآن حدیث ہے وہاں وہاں ہدایت ہے, اور جہاں جہاں قرآن حدیث کی جگہ رسم رواج, قول فتوے, لڑیاں, سلسلے, سوسائٹی کے تقاضے, وہاں وہاں گمراہی. جناب محمد الرسول اعظم کے قول فعل حدیث سنت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے, ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کو ایسے مانو جیسے قرآن والے نے منوایا, جیسے قرآن والے نے سمجھایا ہمیں. اس بات پر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حاتم تائی کا لڑکا بڑا مشہور ہے, عدی رضی اللہ تعالیٰ, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی آیت سنی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. مسلمانوں کھاؤ پیو جب تک تمہیں سحری, روز رمضان کا بیان, سحری کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. جب اتنی روشنی ہو جائے کہ تمہیں پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ سفید دھاگا ہے اور یہ سیاہ, تو کھانا پینا بند کر دو. چند دن بعد چلتی رہی. ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چلی روزے کی, تو جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ جناب میں نے تو بڑا آسان حل تلاش کر لیا ہے, دو دھاگے لے لیے, ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا, تکیے کے نیچے رکھ لیے, کھاتا رہتا ہوں سحری, اور جب پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سفید دھاگا ہے سیاہ دھاگا, کھانا پینا بند کر دیتا. آپ مسکرائے, آپ کہہ لگا کے, بہت بڑا یہ کہہ لگا کے نہیں ہنستے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قریب تھی کہ میں نے آپ کا وہ کوا جو ہوتا ہے نا گلے میں, وہ کبھی نہیں دیکھا تھا اتنا ہنس کے کھلکھلا کہ نہیں آپ اتنا ہنستے تھے, مسکراتے تھے. مسکرائے, کہا دی تیری گدی بڑی چوڑی ہے, تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے, جس کے نیچے وہ دو دھاگے آ گئے جو قرآن نے بیان. تو نہیں سمجھا اِنَّا بیاضُ الصَّبَاحِ مِن سَوَادِ اللَّيْلِ, یہ تو رات کی تاریکی کو سیاہ دھاگا کہا گیا اور صبح کے پھوٹنے کو سفید دھاگا. تو نہیں سمجھا. یہ صحابی عدی کون تھا؟ سردار تھا, سردار کا بیٹا تھا, عربی دان تھا, تورات انجیل کا عالم تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا, قرآن کا گواہ تھا, فصیح البیان تھا, عربی کے نشیب و فراز جانتا تھا, لیکن قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھایا. بس یہ ہماری دعوت, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا. ایک باپ ایک ماں کی اولاد. اسلام سلامتی ایمان امن سکھاتا ہے, پیار محبت سے رہو.
اتفاق سیاست. دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دو. دین کے لیے لڑنا, ماتھے پہ بل ڈالنا, دینگا مشتی جاہلیت ہے. اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ اقرار ہے, یہ ایک عہد ہے, یہ ایک اعلان ہے بندے اور رب کے درمیان کہ یا اللہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ. اور عبادت کیسے کریں گے؟ جیسے برادری, علاقہ, بزرگ, مرشد, امام صاحب علاقے کے بعد, ہاں نہیں ان کی عزت احترام کریں گے, لیکن محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا مطلب عبادت اللہ کی, اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے اقرار کیا ہے. اس اقرار کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کی آیت کا معنی عربی کے زور پر, جغرافیے کے زور پر, سائنس کے زور پر, برادری کے زور پر, رسم و رواج کے زور پر, امام کا قول, مفتی کا فتویٰ, پیر و مرشد کا ارشاد, اس کے زور پر قرآن کی آیت کا معنی متعین نہیں ہوگا. قرآن کی آیت کا معنی وہی متعین اور وہی متعین اور معتبر ہوگا جو محمد کی کچہری میں طے ہوا, محمد کی مجلس میں طے ہوا. یہ ہے اصل بات سمجھنے والی. اگر لوگ اس کی پابندی کر لیں, اللہ کی قسم صبح کے سورج نکلنے سے پہلے ساری فرقہ واریت ختم. لوگ پڑھتے قرآن ہیں, اپنا دھڑا, اپنی پارٹی, اپنا امام, اپنے آبا و اجداد, اپنا ماحول ذہن میں رکھ کے قرآن کا معنی کرتے اور بتاتے ہیں. اقبال بیچارہ کہہ گیا تقریباً 80 سال پہلے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر ہوئے کس قدر بے توفیق فقیان حرم. اور ایک فارسی کلام میں کہتا ہے زمین بر صوفیو ملا سلامی کہ پیغام خدا گفتند مارا بری تعویل عشاں در حیرت اندہ خدا جبرائیل و مصطفیٰ را. مولوی صاحب, صوفی صاحب ہمیں قرآن سناتے ہیں اور معنی وہ کرتے ہیں جبریل ہرانے میں لے کے نہیں آیا, محمد رسول پر نازل نہیں ہوا. جس کو قرآن کی تفسیر ہی نہیں آتی وہ قرآن کا مفسر بنا. یہ اصل مسئلہ ہے امت کا. 6 ڈگریاں دین میں بدھو, 6 ڈگریاں دین میں بدھو. ایک بات کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. سن لو, اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے. کوئی مانگے اس کو بھی دیتا ہے, کوئی نہ مانگے کبھی اس کو بھی مل جاتی ہے. کوئی محنت کرے عام پر تو محنت پہ ملتی ہے, لیکن بغیر محنت کے بھی مل جائے. لیکن دین, ایمان, قرآن کی سمجھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ, اولی نماز, اولا درود, اولا وظیفہ, اولی شادی غمی اور اولی معیشت, معاشرت, اولا رہن سہن, اولا طریقہ نہیں ملتے بغیر دعا کے, تڑپ کے, تحقیق کے, ریسرچ کے, غور و فکر کے, بغیر محنت کے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو دین ملتا ہے. اور جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک, جہاں کو لگا رہے, اللہ کہتا لگا پھر, کہیں لگے پھر تو بھی لگا پھر. تیری زندگی لکھی 60 65 70 سال, وہ تیری ڈائری پوری کو کر کے تو آ جا. اور تیری ڈائری لکھی جا رہی ہے, صبح شام رات دن سب قلب ہو رہے ہیں. تیری میری باتیں قیامت کو ہوں گی. یہ اصل بات جو سمجھنے والی. اب کتاب و سنت کے متعلق آپ نے بات سن لی. اب میں آپ کو کتاب و سنت کی چند تعلیمات بتاتا ہوں اور پھر ایک حدیث سناؤں گا کہ جو قرآن سنت سنتے تھے اور پھر رنگ کیسے ان پہ چڑھتا تھا, بس بیان کرتا. قرآن حدیث میں سب سے پہلا مسئلہ, پہلی تعلیم توحید, ایک اللہ, اللہ کو ایک ماننا ذات میں, صفات میں اور عبادت کی قسموں میں. یہ اللہ نے مسئلہ قرآن میں بیان کیا. ہر مسئلہ قرآن میں مختصر ہے. نماز پڑھو میرے بندو, نماز پڑھو, یا اللہ کیسے, میرا نبی بتائے. زکوٰۃ دو, یا اللہ کتنی, کب, میرا نبی بتائے. حج کرو, یا اللہ کیسے, میرا نبی. ایک واحد مسئلہ ہے توحید کا,
عقیدے کا جس کو اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا، ہر پارے میں، ہر صورت میں، ہر صفحے میں، ہر آیت میں عقلی دلائل، نقلی دلائل، ظاہری دلائل، باطنی دلائل، آسمان کے دلائل، زمین کے دلائل، ستاروں کے دلائل، بارش کے دلائل، انسان کی پیدائش، کھیتی باڑی کے دلائل۔ اللہ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، پھیر کے مختلف مثالیں دے کے ہم توحید کا مسئلہ ان کو سناتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ آخر میں کہتا ہے اللہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، میرے بندو اگر قرآن تمہیں نہیں سمجھا سکا تو پھر کون تمہیں سمجھائے گا؟ کون سی کتاب تمہیں سمجھائے گا؟ واحد مسئلہ جو اللہ نے اس میں بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو باتیں بتائی عقیدے میں۔ پہلی بات اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ پہلی بات اللہ کے لیے کرو اور دوسری بات اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں۔ ایاک نعبدو، تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے سے نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ شرک شراکت نہ کرو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبانی مالی بدنی باتیں، زبان سے سوال ہے، دعا ہے اور استغاثہ ہے اور مدد مانگنا ہے، سب ایک اللہ کے لیے، دل میں خشوع خضوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، امید بھروسہ، یہ صرف ایک اللہ کے لیے، اور بدن سے عبادت قیام رکوع سجدہ ایک اللہ کے لیے، اور مالی عبادت نظر نیاز چڑھاوے کھانے پکا کے تقسیم کرنے بکرے یہ صرف ایک، یہ اللہ کا، اللہ خالق مالک، باقی سب بڑی شانیں نبیوں کی، رسولوں کی، ولیوں کی، اللہ نے ان کو بڑا مقام بخشا، بڑی اونچی، لیکن یہ سارے غلام اور بندے ہیں مانگنے۔ یا اللہ انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی، گدی و درگاہوں والے، قبروں مزاروں والے، زندے مردے کلندر تائی، پوری کائنات دنیا بادشاہ رعایا، انبیاء صلحات قیاس وحدہ شہداء علماء، تم سارے فقیر منگتے ہو، میں ایک اللہ دینے والا، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، کسی کو دے دوں، کسی کو محروم رکھوں، کسی کو پوری دوں، کسی کو ادھوری دوں، کسی کا چولہا جلا دوں، کسی کا بجھا دوں، کسی کشتی پال لگا دوں، کسی کی ڈبو دوں۔ سن لوں گناہگار کی، سن لوں جواب دے دوں، چٹا کورا جواب نوح علیہ السلام کو دے دوں ان کے بیٹے کے متعلق۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، انبیاء صلحات قیاس وحدہ شہداء علماء، ساری مقدس ہستیاں، قبروں والے، درگاہوں آستانوں والے، مزاروں والے، کلندر سائیں، ساری دنیا بادشاہ رعایا، جن انسان فرشتے، پوری کائنات اکٹھی ہو کر اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ یہ پہلا مسئلہ ہے کتاب خدا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا اگر یہ نبوتوں رسالتوں والے، کتابوں والے اگر وہ بھی شرک کرتے، میں ان کے بھی سارے عمل ضائع برباد کر دیتا۔ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو چن کے منتخب کر کے بھیجا، بڑے فخر منت سے بھیجا، بڑے احسان سے بھیجا، اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کرتے ہیں، دنیا کو سناتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نبی تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن میں آپ کو خطاب کر کے آپ کی امت کو سمجھاتا ہوں، اگر تمہیں بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہو، تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ سوچو، اللہ نے قرآن مجید میں نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو پانی سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا اور کسی کو جو ہے چھری سے بچایا۔ اللہ یہ واقعات قرآن میں سنا کے صرف یہ نہیں کہ سنو ہاں سو ہاں فلاں تھی، کبا تھا، آیا تھا، گیا تھا، بادشاہ تھا، ایک شہزادہ تھا، یہ مقصد ہے
اللہ فرماتے ہیں یہ سارے واقعات کیوں سنائے؟ عبرت پکڑو کیا کہ اگر یہ نبوتوں رسالتوں والے کتابوں والے شان و مقامات والے اگر ان کی مشکل کشائیاں میں کر سکتا ہوں اور ان کی دعائیں میں سن سکتا ہوں، وہ مجھے پکارتے تھے، تو میرے بندو تمہاری مشکل کشائیاں بھی میں کر سکتا ہوں، تمہارا مشکل کشا حاجت روا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ یہ مسئلہ سمجھایا اللہ نے قرآن میں، سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہیں، اپنا عقیدہ ان کو بتاؤ، اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا، اور جن کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے نہیں ملتا ان کا عقیدہ ہی کوئی نہیں، بتا ان کو کہ میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رکوع سجدے خشوع خضوع رونا گڑ گڑانا گریہ ساری منت ماجر سوال دعا سورنا پکارنا مدد مانگنا ونسکی میری قربانیاں بکرے چھترے کھانے پکا کے تقسیم کرنا اور جانور ذبح کرنا ومحیایا میری صبح شام رات دن گھڑیاں لمحات مہینے سال ومماتی اور میری موت، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نہ کسی اور زندے مردے کے لیے، میرا سب کچھ للہ اللہ کے لیے جو رب تمام جہانوں کا لا شریک اللہ، جس کا کوئی شان نہیں کوئی شریک نہیں۔ بتا ان کو اپنا عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بڑے ہیں، آپ یہ فرمائیں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ جرم کیا ہے؟ میں ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا دیکھنے سننے والا بنایا، تیرا قد کاٹ تیری سیٹنگ بنائی اور تجھے اتنی نعمتیں دیں، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے تو کسی اور سے نظر نیاز چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے، میرے امتی سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے۔ ایک صحابی بیٹھا تھا مجلس میں، اس نے کہا ما شاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل تقیہ کلام ہے، 5 پشتی 8 پشتی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اللہ رسول کی مرضی، رب رسول کی مرضی، رب رسول جو چاہے، رب رسول جو کرے، رب رسول حامی ہو، رب رسول مددگار، رب رسول اللہ رسول اللہ 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 اللہ۔ صحابی نے کہا ماشاءاللہ وشئتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ، اللہ اور آپ، اللہ اور آپ جو چاہے۔ محمد تڑپ اٹھ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے اجعلتنی للہ ندن وہو خلقک، میرے صحابی تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا، قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائیں لیکن نہیں لائے، میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے لیکن لگی، میں چاہتا تھا میرے دانت شہید نہ ہو، میری دعائیں اللہ نے قبول کی، میری اللہ نے بڑی خواہشیں پوری کی لیکن ساری نہیں۔ اگر ساری قبول ہو جاتی پھر اللہ محمد میں فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا، تو کہتا تو وہ یہ بغلولانہ دین ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، دلیل کے ساتھ میں محمد آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق رکھنا ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ کا حق اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام صاحب کو دے دو، اور امام صاحب کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، اور برادری کا حق خود اڑپ کر جاؤ۔ تمہارے گھر کا راج ہے، صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، اے متا دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں۔ یہ بغلولہ نہ دین نہیں ہے، اللہ اللہ رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ باقی یہ بات اللہ نے اختیار، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ میں تھک گئے، مکہ والے نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے،
قربانیاں کرتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی رسول، اللہ کے ولی بزرگ ہوتے ہیں، جب وہ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر خوش ہو کے مرنے کے بعد ان کو اختیارات دے دیتا ہے، ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں۔ اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد صحت دیتی ہے، اس بزرگ کی روح اولاد دیتی ہے۔ اور یہ بت، درگاہیں، آستانے، یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ پرتو تصویریں، یہ اس لیے ہیں ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں سے یہ مشکل کشا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اسی پہ نبی کے 13 سال لگ گئے۔ 63 سال آپ کی عمر ہے، نبوت کی عمر 23 برس ہے، 40 سال کے قریب نبوت کا پیغام آیا، 13 سال مکے میں اور 10 سال سارا اسلام مدینے میں آیا۔ نماز کا باجماعت انتظام، نماز پہلے فرض ہو گئی تھی، باجماعت انتظام مدینہ میں، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، خاندان کے مسائل آئے مدینہ، معیشت معاشرت مدینہ میں، یہود و نصارہ کے معاملہ مدینہ میں، منافقوں کے معاملہ مدینہ میں، دعوت تبلیغ مدینہ میں، ہر چیز مدینہ۔ نبی کیا کرتا تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر۔ یہ آگے کون تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی۔ 13 سال لگ گئے۔ اللہ نے کہا ان کو سمجھا، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ نبی ان سے پوچھ، کن سے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ، اس کی پارٹی سے پوچھ، ان سے پوچھ۔ 4 سوال۔ پہلا سوال، آسمان سے بارشیں برسا کے زمین سے انگوریاں نکال کے رزق کون دیتا ہے؟ نمبر 2، ان سے پوچھ آنکھوں کانوں پہ کنٹرول، سننے دیکھنے کی طاقت دینا لینا کم زیادہ کرنا کون؟ تیسری بات، ان سے پوچھ کہ کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ یہاں گرمی، وہاں سردی، یہاں بہار، وہاں خزاں، یہاں شادی، وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے، کون ہے نظام؟ چوتھی بات، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، گٹھلی سے کھجور، کھجور سے گٹھلی، دانے سے بالی، بالی سے دانہ، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بے جان نطفے سے جاندار، جاندار سے بے جان نطفہ، مومن سے کافر، کافر سے مومن۔ یہ ساری تفسیریں ہیں، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، نکالنے والا کون؟ 4 سوال سورہ یونس۔ پوچھ ان سے، ابو جہل، عتبہ شیبہ سے، امت کے بڑے کھڑپیٹ شرک کے امام، ان سے پوچھ یہ 4 کام کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیں گے یہ سارے کام تو ایک رب کرتا ہے۔ اور کلمہ شریف پڑھنے والے ان سے پوچھو رزق کون دیتا ہے؟ لاہور والے کہتے ہیں داتا صاحب، داتا صاحب، گنج بخش، خزانے بخشنے والا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے خزانے زمین و آسمان کے، اللہ کے علاوہ گنج بخش تو بڑی دور کی بات، سوئی بخش، تنکا بخش کوئی نہیں، روڑ بخش کوئی نہیں۔ پاک پتر والے سے پوچھے تو کہتے ہیں بابا فرید دے رہا، اور ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ رازق اللہ ہے، سننے دیکھنے کی طاقت۔ کہتے جی وہاں بہرے ٹھیک ہو رہے ہیں، ادھر اندھے ٹھیک، کہاں سکھر میں؟ نہیں نہیں وہ تو چکوال کی نہیں، وہ جوڑ کے بھیجا ہے، چھوڑو بند کر دو اسپتال۔ ایک پیر سپاہی، کیسی قوم، ایک پیر سپاہی اٹھا تھا، پھونک مارتا تھا، ٹکا لگ جاؤ، پانی دے دو، اندھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بولا کیا ہے تمہیں؟ اور زندے سے مردہ، مردہ سے زندہ، کیا عقیدے ہیں؟ کہتے 80,000 روح تھا، ایک دن عبدالقادر جیلانی نے زندہ کی۔ حوصلہ ہے اس کا، منڈیاں بھر دیتا ہے، پھل سے، سبزیوں سے لے جاؤ، ریڑے پر کے لے جاتے ہیں منڈیوں سے، اور گوشت کرتے ہیں سارے لے، کھاؤ پی کے شام تک ختم، سویرے پھر منڈیاں بھر دیندہ کھاؤ ہے تو تہاڑیاں میریاں گلاں قیامت نو ہوں گی۔ کھلاتا اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے۔ اور کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ اللہ، اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے کہتے ہیں آپ کو پھنسیاں نکلی بان، تمہاری بہن دودھ نہیں دیتی، تمہیں اولاد چاہیے، رب کس لیے؟ کہتے فقیرہ نے سنجا کر دیتا، رب نے لٹ کے لگے، رب کو تو کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون، ما قدر اللہ حق قدرہ۔ اور شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول کوئی نہیں۔ شرک کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی ولی رسول پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائن کو شریک کرنا، نظر نیاد میں، دعا میں، شورنے میں، پکارنے میں، صحت اولاد دینے میں، یہ شرک شراکت کمپنی سسٹم سانج پن کھاتا داری دگڑ بگڑ پروگرام یہ اللہ کو قبول نہیں۔ اگر کوئی توبہ کر لے سچی تو شرک معاف، لیکن اگر شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا گا، تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے کہ اور نہیں؟ یہ بیت اللہ نہیں بنایا، ایک نماز پڑھے لاکھ کا ثواب۔ اللہ نے آیت اتار ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، رموع میں شرک، لولو میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، سورنے میں شرک، پکارنے میں شرک، دعا کرنے میں شرک، اور نظر نیاز چڑھاوے میں شرک، شرک شرکیہ نعرے، شرکیہ نعرے، ہر وقت شرک شرک۔ میں مولا ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، چاہیے بیت اللہ بھی بنا لیں۔ 100 سال کی عبادت ہو، 100 سال، دن کو جہاد اور دعوت تبلیغ نمازیں کے علاوہ، اور رات کو تہجد، 100 سال انسان گزارے بھرپور عبادت میں، چند سیکنڈ کا شرک کر کے مرے، ساری عبادت کا بیڑا غرق۔ شرک بغاوت ہے، کوئی معمولی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کا ملاکمین اپنے بندوں بے بسوں بے قصوں مجبور ہوتا ہے، اپنے بندوں سے اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے؟ اس لیے فرمایا کہ توبہ کرے تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر کوئی شرک پر مرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول کا چچا ہو، میں مولا نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا۔ اس شرک سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل پیش کیا۔ بدر کے میدان میں 313 اور آگے 1000 تھے۔ لڑو گے جناب؟ لڑیں گے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے جناب، لڑیں گے، تو 1000 ہیں جناب، لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جو نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لڑیں گے۔ تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں بابا پاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ کفار مکہ کیا چیزیں دیوں سے لٹ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ ذرا شاہ سے ٹکرانا ہے، ذرا حکم تو دو۔ رسول خوش ہو گئے جب امت جہاد پہ لگ گئی، جب جہاد کا مارکا گرم ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد جہاد والا پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ نہیں سوچا میں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک تبرک برکت برکت۔ اللہ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت تبرک سارے رب کے پاس ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت جی اتھے بھی پیر پاؤ، توڑی والے کوٹھے اتھے برکت، اتھے برکت تبرک تب آسمان سے آتی ہے۔ اور برکت کا معنی کیا ہے؟ خیر کا ہمیشہ رہنا اور کثرت زیادہ، یہ برکت رب کے پاس ہے۔ یا آپ نے یہ نہیں سوچا میں رسولوں کا امام تم ولیوں کے امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے۔ بدر کی رات یاد کرو مسلمانوں، اسکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو، ساری رات روئے ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، بھر دے جھولی میری۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو آسمانوں کا مہمان بنا، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، تجھے واسطہ وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد آج۔ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے، مجاہدین رہیں گے، جہاد رہے گا، تیرا نام بھی رہے گا۔ جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ، ساتھ کیوں دعائیں کی؟
اپنے امت کو سبق دیا، اے میری امت مجھے تمہارے ساتھ بڑا پیار شفقت ہے اور تم مجھے رسول تسلیم کرتے ہو، اللہ نے تمہیں کہا ہے میری تابعداری کا۔ میری امت جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، صحت لینی ہو، کشتیاں پار لگوانی ہو، اولاد لینی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، مکہ مدینے کی ساری کمائی میدان میں لایا تھا 313، زیادہ بچے اور بوڑھے تھے، چند جوان اور ٹوٹی پھوٹی تھا، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا۔ تم پر کوئی مصیبت آئے میری امت تم بھی اسی کو پکارنا، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ یہ سبق دیا۔ اور دوسری تعلیم قرآن میں کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، سیاست، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس دیکھنے، سننے، بولنے، مال کمانے، خرچ کرنے میں، بیوی بیٹی کے لباس کے اندر میری اتباع پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کا بہت بڑا جنرل مسلمان ہونے کے لیے آیا، سامنے بیٹھا کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہے، اللہ کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا تیرے سامنے ذلت نہ دیکھتے، اب میں سمجھ چکا ہوں، لیکن میں پہلی زندگی ختم کر کے تو آپ کی تابعداری میں آنا چاہتا ہوں، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں آپ سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میں لگا کیا شرط لگانا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول، میں نے شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی تابعداری شروع کر دوں میری گناہوں کی گٹھلیوں کا کیا بنے گا؟ وہ بنے ہوئے رجسٹر میرے اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو بڑی بات ہے، نہیں تو فائدہ تیری تابعداری کا، مک میرے نال پہلے ایتھے مک میرے پہلے ایتھے طے کر کہ پچھلا میرا کی بنے گا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمائے امر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، جب کوئی باپ دادا کی بات چھوڑ کے، رسم و رواج چھوڑ کے، منقائش کی بات چھوڑ کے، سوسائٹی کے تقاضے، علاقے کی باتیں چھوڑ کے، مذہبی پیشواؤں کے فتوے، قول لڑیاں سلسلے چھوڑ کے صحیح معنی میں میری تابعداری شروع کر دے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور تیسرا مسئلہ نماز کی پابندی، اللہ نے رعایتیں دے دی قرآن حدیث میں۔ تیسرا مسئلہ رعایتیں بڑی، میں کھڑا ہو نہیں بیٹھ کے پڑھ لوں، مجھے پانی تکلیف دیتے تیمم کر لوں، میں سجدہ کو نہیں کر سکتا اشارہ کر لوں، میں مسافر ہوں 2 پڑھ لوں، میں جہاد میں ہوں پلٹنا جھپنا اتنی ہنگامی حالت۔ اللہ کہتا ہے میرے مجاہد فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالٌ رُكْبَانًا، گرتے پڑتے شار سواری پیدل حالت میں 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں گا، چھٹی تجھے بھی نہیں۔ رہتے ہیں بوڑیوں رہتا ہوں، چھٹی نہیں دی، اور سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو دی، کیونکہ اللہ کو مجاہد سے پیار بڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا غارہ، زعفران کی بٹی، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدہ، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا۔ اور اگر یہ شہید ہو جائے جس کی جگہ کام میں حادثہ آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، اس کی موت واقع ہوگی، میں پوچھتی ہوں اگر شہید ہے تو بڑے اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے۔ کوئی دوسری بات میں رو تو لوں جگر کے ٹکڑے پر، آپ نے شافا ام حارثہ، اللہ کا ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے کئی جنتیں، اور میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں۔ چھٹی اس کو بھی کیوں اللہ نے چھٹی کیوں نہیں دی؟ اللہ کہتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندو سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔
میں نہیں چاہتا میرے بندے کہ تیرا دل میری بندی کسی وقت محبت سے خالی ہو. اور یہ نماز پڑھنی سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اگر تو سن کے بھی بچوں کو گھر بار کو کھیتوں کو برادری اور گیموں کو اور دوستوں کی محفلوں کو حکے کی گڑگڑ اور کنجری کریاں دے چہرے بوتھے وے میں انے ہو جان، وہ چھوڑ کے اگر تو آتا ہے اللہ کی قسم تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کے گردن کو اکڑا کے بھی بچوں میں اور دوست احباب میں 2-2 گھنٹے لوگ چوکوں میں بیٹھے ہیں، 15-20 منٹ نماز کے لیے نہیں آتے. یاک یاک باک باک یاک یاک باک باک میں تو وہاں 2 گھنٹے بیٹھا ہے اور تو یہاں نماز کے لیے جھوٹا. تیرے دل میں پیدا کرنے والی کی کوئی محبت نہیں. اللہ کی قسم خالق مالک رازق خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گھر بار بیوی بچے دیکھنے کے لیے، آنکھیں سننے کے لیے، کان زمین و آسمان چاند سورج کائنات اور ندیاں نالے پہاڑ سمندر اتنا کچھ بنایا اور تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا. 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے، 5 نماز. اگر تو یہ نہیں دے سکتا لعنت ہے تیری زندگی پر. جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے کھانا پینا سونا کھانا. کیا اسلام ہے تیرا؟ جو تیرا ایمان گھر سے مسجد میں نہیں لا سکتا قبر سے جنت میں لے جائے گا. اس لیے فرمایا بے نماز مشرک بے نماز جہنمی. رسول اللہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ان گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے. اس کے علاوہ اخلاق، اچھا اخلاق. اللہ میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ. کل قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھا اخلاق ہوگا. اور آپ نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی بکنا. جس میں 4 باتیں پکا منافق ہے. حدیث ذہن میں رکھو، اپنا خاندان دیکھو، برادری دیکھو، گاؤں دیکھو، محلہ دیکھو، مارکیٹ سارے منافق کی منافق. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا، سارے منافق. کوئی پورا منافق، کوئی 3 سے کوئی 2 اکتا وقت پہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جو لوگ قرآن حدیث سنتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا اپنی اصلاح. ہماری طرح نہیں سن کے سننا، سن کے سن. جمعے کے خطبے، عید کے خطبے، کانفرنس سے ماشاءاللہ اجتماع، درس اور ماشاءاللہ تراویح، روزے، حج اور عمرے. آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بات نہیں آ رہے، زبان سے گالیاں چھوٹ نہیں جا رہے، دل سے سب کو کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنے سے اوپر نہیں ہو رہا جو جہنم میں جانے کی علامت ہے. اور داڑھی کے بال مونڈ کے 3-4 دن گٹر کی نالیوں میں پھینکنا. کبھی نہیں سوچا کہ مر گیا تو رسول کے سامنے کون سی شکل لے کے جاؤں گا. بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس، سود دھوکہ جوا ڈنڈی مارنا، ملاوٹ حرام خوری، ہندوؤں یہودیوں کے فیشن، اور بھائی کی بیزتی کرنی. گال کر کے تو جائیں کہتے تھے تو میں نے جان. 2 جملوں نے فساد مچا رکھا ہے. گھر اجڑ گئے، برادریاں اجڑ گئیں، طلاقیں ہو گئی، پلاٹ بک گئے. ایک تو میں نے نہیں جان رہا. اور ایک فساد کا جملہ ہے تو اپنے آپ کی سمجھنا. نے کہا تو میں نے نہیں جانتا. ایک تو تیرا تعارف قرآن نے کرایا، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ تو نکلے ہیں. کیا پھوں پاں اکڑ پھوں. بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے. آج ساری دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح اور سب سے آسان دوسرے پہ تنقید. یہ روش ہم چھوڑ دیں. نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی اصلاح کریں کتاب و سنت کی. تو میں نے سن کے سن. اب میں ایک آپ کو بخاری شریف کا واقعہ سناتا ہوں بیان کے آخر میں. صحابہ کرام ایک صحابی کو پکڑ کے لائے. وہ پہلے تو خیر صحابی نہیں تھا، اس کا نام تھا سمامہ، کافر تھا. اس کو پکڑ کے لائے. جناب یہ باہر گھوم رہا تھا، فرمایا اس کو باندھو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ. باندھ دیا گیا. صبح آپ نے پوچھا سمامہ کیا خیال ہے تمہارا، تو اب ہمارا قیدی بن گیا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قیدی بن گیا ہوں تو کیا ہوا، قیدی بنتے ہی رہتے ہیں. اور قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک ہوتا ہے تو نے جو میرے ساتھ سلوک کرنا ہے کر، لیکن سوچ سمجھ کے. ان تقتل ذات من ان تنم مالا شاکرن ان ترید المال سلطوت. قتل کرے گا نا تو میری برادری بدلہ لے گی. میں عام آدمی نہیں ہوں. اور اگر احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا. مال مانگتا ہے،
میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا. دوسرے دن پوچھا سنا؟ کہتے محمد تو سنا؟ میں سنا. بتا کیا سوچا؟ انہوں نے کہا میری وہی کل والی باتیں، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے. اصل میں آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، کیسے صحابہ آتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے، ہماری طرح نہیں گھر سے باتیں کرتے آ گئے. ٹائم ہو گیا نہیں آیا، پکا چلایا کن چلایا اوئے تو بیٹھ. روڑا بندے نال پیندا چھڑ مسیح دندے نے. اللہ کا ڈیال تے رحم پرے 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 لگے پھرتے نے. اللہ معاف فرمائے. توبہ بندہ گل کر ڈرتا ہے بھی. یہ ہماری حالت ہے. وہ آپ ان کو اس کو ماحول دکھا. تیسرے دن فرمایا سنا؟ کہتا میری وہی 3 باتیں. 3 دن کے بعد میں چھوڑ دو اس کو. سامنے گیا، نہا کے واپس آ گیا. کہ لگا اب کلمہ پڑھا دو، کہیں جانے کا تو چھوڑا ہی. آپ نے کلمہ پڑھایا. اب کلمہ پڑھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ چند گھڑیوں کا مسلمہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جب میں آیا تھا نا مجھے سب سے برا چہرہ معاذ اللہ تیرا لگتا تھا. سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا. معاذ اللہ معاذ اللہ. کون سا چہرہ؟ داڑھی والا. محمد رسول کا چہرہ داڑھی والا مجھے سب سے برا لگتا تھا. آج میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے پر. جب میں آیا تھا مجھے ساری دنیا میں سب سے برا شہر معاذ اللہ تیرا لگتا تھا. اب میری یہ چند گھڑیوں کا مسلمان ہے. 7 پشتی مسلمان مسلمانیاں سن سن کے سننا، سن سن کے سننا، سن سن کے زلزلے آ گئے، مہنگائیاں آ گئے، کچھ کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. سن سن کے سن. یہ کہتا ہے جب میں آیا تھا مجھے سب سے برا شہر معاذ تیرا لگتا. اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے شہر قربان کر دوں تیرے مدینے پر. جب میں آیا تھا مجھے ساری دنیا میں سب سے برا طریقہ معاذ تیرا لگتا تھا. اب میری یہ کیفیت ہو گئی من خواہش کی بات، برادری کی بات، رسم رواج، علاقہ کول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، نظام، دستور سب قربان کر دوں گا محمد تیرے ایک اشارے پر صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز نے اس کو متاثر کیا؟ یہ ہے بات سمجھنے والی. مکے والوں نے ایک بات چھوڑی ہوئی تھی کہ یہ لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی، ایسی چھوڑتے پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے. یہاں بات سنتے اس مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں یار قرآن حدیث ہی تھا کوئی بات کتے بڑے درود نہیں پڑھتے ان نگل پہ کرنا ہے درود نہیں پڑھتے. حالانکہ ان کو سب پتہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پڑھتی ہے وہ درود پڑھتے ہیں. سب کو ان کو سب پتہ ہے. ان کو واللہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. تھوڑی سی وضاحت کر دو کہ اسپیکر والا نہیں پڑھتے نماز والا تو پڑھتے ہیں. تو 10 آدمی سن رہے ہوں گے تو ان میں سے 8 کہیں گے یار پھر تو ٹھیک ہے. نہیں شارٹ کٹ مارے درود نہیں پڑھتے. انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی بات کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے معاذ اللہ سرداری چاہتا ہے بڑا بننا چاہتا ہے. وہ بھی متاثر تھا. آدمی متاثر ہو جاتا ہے. اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا. قریب آئے تو پتہ. اس نے کہا یار اگر یہ مکے والوں کی بات ٹھیک ہوتی تو 5 ٹائم میں نے یہاں دیکھا نماز میں کہا کھڑے ہو جاؤ مجھے رکوع کرو سجدہ کرو میں آؤں سارے کھڑے. وہ یہاں تو یہ ان کی سب بندی کرتا ہے. ادھر خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ، ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتا ہے ان کو پاؤں سے پاؤں ملاؤ اللہ تمہارے دل ملا دے گا. کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا تم پیچھے، میں بھی اسی کے سامنے جھکوں گا تم بھی اسی کے سامنے، میں بھی اسی کو پکاروں گا تم بھی اسی کو، میری گریہ زاری اسی کے آگے تمہاری بھی، میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے. تم بہت اچھا آدمی ہے یہ تو اللہ کے دروازے پر جھکاتا ہے، جھوٹے تو وہ ہیں. اب کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا رسول میں تیرا امتی ہوں. اپنی مرضی ختم. اچھا اس کی برادری نہیں تھی، 20 بچے نہیں تھے. ہمارا برادری کی مسئلہ تو برادری، تو نے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا کہ برادری رسول اللہ پڑھا؟ اور برادری کو کھلا پلا، برادری کو رشتہ داری کا انکار. دین میں برادری کا کیا مطلب؟ تجھے پتہ نہیں کہ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی. کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِدَارُ مُثَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ تَمَامُ مُبِينًا.
میرے भतीजे जितना मैंने समझा इतना किसने समझा। तेरा बचपन लड़कपन जवानी तेरी चाल ढाल कितार गुफ्ता तेरी रातें दिन देखी मैं इस नतीजे पे पहुंचू सबसे अच्छा दीन तेरा ते फिर कबूल कर ले। कहते बरादरी दे ताने नहीं सुने जाते शरीकां दे ताने नहीं लैके बह गई बरादरी बरादरी। और जब अपना मामला हो गया लड़की के उधर तुम रिश्ता कर लड़के को उधर करना तो मेरे को बरादरी राजी नहीं कहता आना है आओ जाना है आ गई बरादरी बरादरी। इसकी नहीं थी बरादरी बरादरी को खिलाओ पिलाओ इनकी इज्जत करो दीन है बरादरी का क्या। इसकी बरादरी भी बच्चे नहीं थे और हमारी हालत क्या है सुबह मर्जी शाम को मर्जी रात को मर्जी दिन को मर्जी खाने में मर्जी पीने में मर्जी देखने में मर्जी बोलने में मर्जी 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 20 साल मर्जी 30 साल 40 50 70 साल मर गए कब्र च वड़ गए आकड़ खत्म नहीं हुई मर्जी की थी अपनी ते हशर नू की लेना है इन्हां फोकियां मोहब्बतां दा मुल को नहीं पैना। कहते लगा तू रसूल मैं तेरा उम्मती बरादरी बीवी बच्चे अपनी मर्जी मजहबी कौल फतवे खत्म। मैं पूछता हूं तेरी लाई हुई शरीयत में उम्रा है मैं उम्रा करने जा रहा था तेरे साथी पकड़ के ले आए अगर तेरी शरीयत में उम्रा है तो मैं उम्रा करने जाता हूं नहीं तो वापस चला जा मैं उम्रा है जा। वहां भी खबर पहुंच गई थी वहां गए उन्होंने कहा तू भी गया कहता गया नहीं अब आया हूं। ये बड़ा नौजवान चौक में खड़ा है उसको तंग कर रहे हैं उसको गरेबान उसको गाली दे उसको किसी मौलवी सूफी हाजी को कोई तकलीफ नहीं। अगर ये तर्जमा पढ़ ले यहाँ जुमा पढ़ना शुरू कर दे स्कूल कॉलेज में लेक्चर सुन ले कुरान हदीस पर चलना शुरू कर दे लोग कहते हैं चंगा भला मुंडा होंगे पता नहीं की हो गया बेरवा नहीं मसीतों तो निकलना ही नहीं माँ बाप का नहीं ये गल मंडी पै गई बड़ी माँ बाप की हम इज्जत कर दी गाला कहना नो 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 बड़ा बड़िया तारीफा ते रौला की है कहता प्यो दादे वाला दीन छड़ गया वाला फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूना का फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूना का वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। नबी तुझे नहीं जुटलाते जो ऐते तू पढ़ता है उसको जुटला। कहते ने ये लोग बड़े चंगे ने साडे मुतल्लिक कहते ने गल्लां होर कर अजी कोलों करने कहा मैं गया नहीं आया हूं अगली फिक्र करो। वो कौन सी कहता है मक्के में तो दाना नहीं होता कहता नहीं होता हमारे इलाके से खरीदते हो यमामा मैं मुसलमान हो गया हूँ अल्लाह की कसम पाबंदी लगा दूंगा वहां से एक दाना नहीं खरीद सकोगे जब तक मदीना की रियासत का सरबरा मोहम्मद रसूल इजाजत नहीं दे। चंद घड़ियों का मुसलमान फैसला कर गया कि तिजारत भी इस्लामी तरीके और हाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकबर और तोलने में कम तोलने में मिलावट में सब चलता है। हाँ असी आल हदीस सुनने अच्छा तुझे कौन है असी आल हदीस माशाअल्लाह तुहाडी निशानी की है जी असी ना नजरे गैरुल्लाह नहीं खांदे माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गल। नारंग मंडी दे चौल पक्के होन खुशबूदार ते मुर्ग रोस्ट असी उहदे नेड़े नहीं जाना जे नजरे गैरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गल। ते सूद कहंदा खा जाने धोखा कहंदा कर जाने ये असी आल हदीस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चंद घड़ियों का मुसलमान सोच गया कि तिजारत भी इस्लामी तरीके पर। मैं ननकाने चला गया मैंने मुसलमानों को कहा कि आपने इन सिखों को कभी तबलीग नहीं की जो यार कहते की है मैंने कहा फिर कहता सुन ले। हम चले गए एक दफ़ा उसको तबलीग करने तो कहता मुसलमानों हमें आ गए वाज करने पहले खुद तो अमल करो तुहाड़ियां दुकानां दे वट्टे तोले अधूरे ने सिखां दे पूरे ने सानू आ गए आवाज करन पहले आप तो अमल करो साड़ियां दुकाना में साफ सुथरा माल है जितों मर्जी चेक करा लो तुहाड़ियां दुकाना 2 नंबर माल भरिया पिया झूठ मार दो दसदे भी आ गए सानू इस्लाम दा वाज करन असी 3 दिन का वादा करिए तली दे उत्ते पैसे टिकाने तुसी 3 महीने का वादा करके 3 साल बंदे नू पिछे धुरकांदे हो ते अगों घूरदे हो मर चले दे के मरांगे अपना सीजन। मैं ये मुनाफिक है जो वादा खिलाफी करता है। सारे लोग जो है ना वो वापस चले गए। कुरान कहते हैं यसुद्दून अन सबीलिल्लाह ये खुद दीन पर नहीं चलते और एक रुकावट बने। आजकल हमें अल्लाह अपने घर की बात है अल्लाह हमें हिदायत दे। अब हमारे कुछ रवैये ऐसे हो चुके हैं ये सोशल मीडिया मेरे पास तो छोटा मोबाइल है अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जो मैं आज मुझे सुनाया तो मेरे अल्लाह ये जो आज सारा चल रहा है अब मैंने फिर पता क्या जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह
اہل حدیث جو قرآن حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، نظریاتی طور پر 100 سپریم کورٹ کا جج بھی ہونا ہمیں نہیں جھٹلا سکتا، الحمدللہ۔ دیکھو ایک ہماری بدعملیاں، اس کو چھوڑو۔ نظریاتی طور پر جو میں نے بات کی، کلمے میں 2 کا ذکر، اللہ رسول اذان میں 2 کی گواہی، اللہ رسول خطبے میں 2 کا اعلان، اللہ رسول تشہد میں 2 کا اعلان، اللہ رسول اور قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک اللہ کی بات مانو، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کو ہوگا۔ قرآن حدیث کی گارنٹی ہے، کسی چیز کی گارنٹی نہیں۔ تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ باطل فرقے۔ تو جو ہماری غلطیاں ہیں نا، ہماری حماقتیں، میں کہوں گا ہماری حماقتیں، ہماری حماقتیں، اس کو وہ دلیل بنائیں۔ اگے لوگوں نے ساڑھے تو نفرت پائی ہوئی ہے، میں انہیں دسیا درود نہیں پڑھ دیں، حالانکہ سے پڑھنے لوگوں نے ساڑھے تو متنفر کیتا ہے، متنفر کیتا ہے ساڑھے تو۔ میں ایک نفرت دینے کی گل سنانا، وہ اگے ساڑھے تو متنفر نے، پھر عیب کھا کے آ گئے۔ تو میرے بھائیو، خدا کا خوف کرو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہو، اپنا مقام سمجھو۔ میں نفرت دی گل تمہیں سنان لگا، ساڈا محلہ جتے میں رہنا اکاڑے، میری بیوی چلے گئی ایک گھر اتنے نال ساڈے، اتنے عورتیں کٹھیاں سن، لڑکیاں انہوں نے سمجھاؤن لگ پئی۔ رمضان لڑکیاں سندیاں رہیاں گلاں قرآن دی، ہر کوئی سنتا مننے یا نہ مننے۔ جیڑی انہاں دی اماں بیٹھی سی نا وڈی، وہ کڈ آیا رمضان دے وچ، رمضان دے وچ، ہاں رمضان دے وچ دن نوں حکا پیوے پئی وہ اماں بڈھی، بچیاں سندیاں رہیاں۔ میری بیوی کہندی جس میں گلاں ختم کیتیاں نال، آندی باجی ایک مینوں گل تاں دسی جا، ہاں گلاں تے تیریاں بڑیاں چنگیاں نے، پر تسی نبی نوں کیوں نہیں مندے؟ اے منی بیٹھی، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ یعنی یہ نفرت پائی ساڈے متعلق ہے۔ وہ ایسی برادریاں چھڑیاں، اللہ دی قسم ہے ساڈی تاریخ پڑھو، ہن بھی لوگ نے اسی دند توڑوائے، وہ ایسے پنڈاں چ اسی شہادتاں پائیاں کہ نبی دے پیچھے وہدی سانوں الاؤنس ملدا ہے، سارے انج ویکھدے نے ایسا صرف کہ کوئی کسی کا ہو رہے، کوئی نبی کے ہو رہے تو تسی سانوں دے نبی دے، پھر ایسی تے کمائی کاری لئی۔ یہ فیصلے رب کو ہون گے، یہ گستاخی محبت دے پیمانے رب نے اپنے کو رکھے، وہ ایک موضوع وکھرا ہے پھر کدے صحیح۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔